محمد وآل محمد بلند الصلوات دیکھیں یہ وہ ایام تھا جن ایام کی وجہ سے ہم گناہ بخشوا سکتے ہیں. میرا یہ ذکر پاک ہستی کا ہے. چار صفحوں سے میں کروں گا کہ بیٹی کا احتجاج مبارک ہو فاطمہ، بیٹی کا احتجاج مبارک ہو فاطمہ، ظالم سے ملک شام بھی زینب نے لے لیا. بیٹی کا احتجاج مبارک ہو فاطمہ، ظالم سے ملک شام بھی زینب نے لے لیا، اور دربار میں حسین کے بدلے کے ساتھ ساتھ محسن کا انتقام بھی زینب نے لے لیا. نعرہ حیدری. اور چار سطریں ہیں کہ صوفی صاحب نے استقبال کیا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا نہ چھپایا جائے، حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے. حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، اور جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، اس کا کردار نصابوں میں بڑھایا جائے. پاوی بھی جذبت بلند ہے صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو یہ ہے کہ سبھی یہ چیزیں ہو جائیں نا اگر تو یقین کریں کہ معاشرے کی بہت ساری جو ہے نا وہ ہاں جی بالکل دیکھیں وہ کائنات جن کی وجہ سے بنی ہے. میں یہی کہوں گا کہ اب تو یہ ہے کہ مشورہ بھی ہے ہماری طرف سے، ممبر ایک پیغام بھی ہے کہ اب تو یہ ہے کہ حق کے زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، اور جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، اس کا کردار نصابوں میں بڑھایا جائے. بلند تر صلوات. جب ہم رائے کوثر کو پڑھا کرتے ہیں، جب ہم رائے کوثر کو پڑھا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ زہرا کی ثنا کرتے ہیں، جب بھی ہم رائے کوثر کو. یہ سورہ بھی آگے بھی کے لیے نازل ہوئی تھی. پڑھا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ زہرا کی ثنا کرتے ہیں، جب ہم رائے کوثر کو. ذکر میں بولنے کی عادت ڈالیں. بچے آپ چھوٹی عمر سے یہ چیزیں کریں گے تو آپ کو کام آئیں گی. سبق بھی ہے درس کا. امام فرماتے ہیں کہ ذکر میں بولا تاکہ پہچانے جاؤ، اور امام صادق کے فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو تم ہمارے ذکر میں بولتے ہو یہ زبانیں تمہاری نہیں ہماری ہوتی ہیں. جب ہم سورہ کوثر کو پڑھا کرتے ہیں، سیدہ سے جو طلب کی ہے گواہی
گواہی تو نے سیدہ سے جو طلب کی ہے، گواہی تو نے یہ خطا وہ ہے کہ جو ابن خطا کرتے ہیں، جب ہم سورہ کوثر کو پڑھا کرتے ہیں، سیدہ سے جو طلب کی ہے، بے شمار کرنے سے پہلے گواہی تو نے سیدہ سے جو طلب کی ہے، گواہی تو نے یہ خطا وہ ہے کہ جو ابن خطا کرتے ہیں، جب ہم سورہ کوثر کو پڑھا کرتے ہیں، کیوں نہ اس در کو کہوں عرش مولا سے بلند، کیوں نہ اس در آغاز انبیاء عمر پر بلند ترین صلوات ہمارے قابل احترام شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت سید مالک کی کثیر ان سمیت بیماروں کی شفایت کے لیے بلند تر صلوات آغازان آپ کی جد اور اپنی جد جب ہم سورہ کوثر کو پڑھا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ زہرا کی ثنا کرتے ہیں، رائے کوثر کو بڑا کرتے، کیوں نہ اس در کو کہوں عرش مولا سے بلند، کیوں نہ اس در کو کہوں عرش مولا سے بلند، خود جہاں نبیوں کے سردار جھکا کرتے ہیں، کلیوان نعرہ حیدری حیدری، جب ہم سورہ کوثر کو پڑھا کرتے ہیں، کیوں نہ اس در کو کہوں عرش مولا سے بلند، خود جہاں نبیوں کے سردار جھکا کرتے ہیں، جب ہم سورہ کوثر کو پڑھا کرتے ہیں، تین کا ذکر ہوا ہے کامل پڑھتے، ظالموں جابر و مشرک ہوں تو تینوں پہ تو تینوں پہ صدا
بار ہم تیرے تبرا کا کیا کرتے ہیں اہل بیت رسول پہ لعنت، آبی بی کا کھانے والوں پہ لعنت، جب بھی ہم سورہ کوثر کو پڑھا کرتے ہیں، مجھ سے بہتر تو ہے معلوم انہیں میری طرف، مجھ سے بہتر تو ہے معلوم انہیں میری طلب، میرے مولا تو عطا قبل دعا کرتے ہیں، جب ہم سورہ کوثر کو پڑھا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے اذان کی آمد پر بلند تر صلوات، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بیٹی کی سنو سارا جانا چکے ہیں، 102 منٹ کی پابندی کی مصیبت کا الزام ہے، کیونکہ جو مقصد ہے ہمارا 40 منٹ۔ اپنی بیٹی کی سنو آج دہائی رو رہی ہے تیری امت کی ستائی بابا، ستائی بابا، ساتھ حسنین کو میں لے کے گئی تھی لیکن، ساتھ حسنین کو میں لے کے گئی تھی لیکن، آپ کا ایک کلپ ہے اصحاب نے لائی گواہی بابا، گواہی بابا، بس یہی سوچ آج پھر ان کا انگلینڈ سے فون آیا تھا کہ ہو گئی میں کہہ دوں گا بس یہی سوچ کے میں ہو گئی اس سر میں ضعیف، کہاں دربار کہاں آپ کی جائے بابا، دہائی بابا، مجھ کو حسنین صدا لے ہوئے لائے گھر تک، مجھ کو حسنین صدا لے ہوئے لائے گھر تک، نکلی دربار سے تو چل نہیں پائی بابا، دہائی بابا، ماشاءاللہ تقبل اللہ۔
ہمارے دیگر علماء صلوات ابھی علی رضا بھائی جب پڑھ رہے تھے تو اس میں انہوں نے 3 لائنوں کا ذکر، تو پھر میرے ذہن میں بھی 3 آپ لائن، اسم اعظم کے سہارے اسم اللہ، اسم اعظم کے سہارے اسم اللہ لکھا، یا علی میں نے کہا فاطمہ زہرا لکھا۔ کوئی شداد ہو، نمرود ہو یا فرعون، تینوں کو ذہن رکھیں، کوئی شداد ہو، نمرود ہو یا فرعون، تینوں ہی ملعون تھے، تینوں پہ تبرہ لکھا۔ بی بی زہرا کے قاتلوں پہ مل کے بآواز بلند لعنت کیجیے، محمد قبلہ کی بڑی خوبصورت گفتگو پچھلے 2 دن سے جاری اور ساری، رسول خدا اور ان کے آل کے حوالے اور دشمنان رسول خدا اور ان کی بھی آل کے حوالے سے بڑے خوبصورت سلیس اور سادہ طریقے سے قرآنی آیات کو دلیل بناتے ہوئے قبلہ جس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں، یقین کریں گے قبلہ کا ہی خاصہ۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت کم حقیقتاً ممبر پہ ایسے علماء ہمیں میسر ہیں کہ جو قرآنی آیات کے حوالے سے ٹھوس اور مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور یہ ان میں سے قبلہ سید اخلاق حسین شرازی صاحب بھی ایک ہیں، جو اپنے علمی دلائل سے اس قدر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ بندہ ان کی گفتگو کے سننے کے علاوہ اس کو کچھ اور ذہن میں نہیں۔ تو میں بہرحال قبلہ کو بقیت اللہ فاؤنڈیشن والوں کی جانب سے یہ آج 3ری نشست میں ملتمس قبلہ سید اخلاق حسین شرازی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد و آل محمد صلوات۔ بی بی زہرا کے قاتلوں پر لعنت۔ تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان علیہ رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص محمد اسماعیل مرحوم اور محمد احسن مرحوم ان کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة حق جدير. کریم مالک بحق محمد وآل محمد علیہ السلام بانیان خمسہ مجالس مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. بقیت اللہ فاؤنڈیشن کے جتنے اراکین معاونین مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. جتنے مومنین عزادار تشریف فرمائیں تشریف لا رہے مولا سب کی حاجات کو پورا فرما. جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو تنگ دست ہیں مسیح حلال رزق نصیب فرما. جتنے مومنین پریشان حال ہیں مولا سب کی پریشانیاں دور فرما. بالخصوص جو ہمارے جوان بچے بے روزگار ہیں نوکری نہیں کاروبار نہیں باعزت روزگار عطا فرما. ہر تنگ دست مومن کو فراخ دست فرما. کسی سیدہ طاہرہ کے محب کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما. پروردگارہ جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما. ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا. مولا حسین علیہ السلام کا علی رسول کا بہترین عزادار بنا. علماء اللہ مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما. کریم اللہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی اور دیگر علماء مراجع مولا سب کو صحت والی سلامتی والی لمبی پربرکت زندگی عطا فرما. کریم آل خالق بحق محمد و آل محمد اس پرآشوب زمانے میں ہر محب سیدہ کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. کریم اللہ علیہ محمد کی عزت عظمت کا واسطہ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما. وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت حجت کے حامیان و ناصران نوکران و منتظران سے ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین. صلوات الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین. عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد
فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات مومنین کرام، دنیا میں جتنے بھی ادیان اور مذاہب پائے جاتے ہیں، کسی دین میں اور کسی مذہب میں، کسی فرقے میں عورت کو وہ عزت نہیں دی گئی جو عزت اسلام نے عورت کو عطا کی ہے۔ تمام ادیان میں عورت مظلوم نظر آتی ہے۔ یہودیت میں یہودی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مجرم یہودیت میں وہ شخص ہے جو تورات کو جلا دے۔ ذرا سمجھیے گا، ان کی مذہبی کتاب تورات ہے، تورات کو جو جلا دے وہ سب سے بڑا گنہگار اور سب سے بڑا مجرم ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر امر دائر ہو جائے ان دو چیزوں کے درمیان کہ تورات کو جلایا جائے یا عورت کو تورات پڑھائی جائے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ تورات جلا دو، عورت نہیں حق رکھتی کہ وہ تورات کو پڑھے۔ سمجھے بات؟ یعنی عورت کے کانوں پہ آواز نہ جائے۔ مسیحیت میں وہ کہتے ہیں کہ عورت، یہ جو رومی تہذیب تھی، وہ کہتے ہیں عورت ایک شجرہ مسمومہ، ایک زہریلا پودا ہے عورت، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ انسانی روح نہیں ہے، وہ شیطانی روح ہے۔ آپ ابھی سرچ کریں، مسیحیت میں فرانس میں 6 صدی عیسوی میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ کیا عورت بنی نوع انسان میں سے ہے، اور کیا عورت روح رکھتی ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جتنی بھی نیکوکار و اچھی ہو وہ جنت نہیں جائے گی، اس لیے کہ جنت سے آدم کو نکلوانے والی عورت ہے اور دوبارہ یہ لوٹ کے جنت جانے والی نہیں ہے۔ ایک نظریہ۔ افریقہ میں مرغی کے انڈے جتنی عورت کی قیمت نہیں۔ اگر ایک عورت سے مرغی کا انڈا ٹوٹ گیا اس کو قتل کر دو۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ انڈے جتنی بھی اس عورت کی قیمت نہیں۔ ہندوستان میں ہندو یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو وہ مورتی ہے، پوجا جس کی کرتے ہیں بھگوان، کہتے ہیں اگر عورت اس کو ہاتھ لگا لے نا تو اس بھگوان کی جو الوہیت اور تقدس ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، اس کو توڑ دو، اس کو ختم کر دو، اس لیے کہ عورت نے اس کو چھو لیا۔ ہندوؤں میں عورت ایک ان کی مقدس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اجازت نہیں۔ اب تو خیر انٹرنیٹ کا دور ہے نا جی، انسانی ادوار کی کئی اعتبار سے تقسیم ہوئی ہے، کئی اعتبار سے انسانی تاریخ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پتھر کے زمانے کا انسان اور پتھر کے دور کے بعد کا انسان، ایک تقسیم یہ تھی۔ اسلام کے آنے سے تقسیم کیا ہوئی؟ جاہلیت کا زمانہ اور اسلام کا زمانہ، یہ تقسیم ہے۔
قبل از اسلام وہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے اور بعد از اسلام اسلام کا دور کہلاتا ہے۔ اچھا، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے کو تقسیم کیا گیا انٹرنیٹ سے پہلے کا زمانہ اور انٹرنیٹ کے بعد کا زمانہ۔ اگرچہ ہندوستان میں اب اس رسم پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی کہیں دور دراز کے علاقوں میں جہاں انتہا پسند ہندو رہتے ہیں وہاں ابھی تک ستی کی رسم ہے، جانتے ہیں نا؟ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا تو جہاں اس کو جہاں اس شوہر کو آگ میں جلاتے ہیں مردے کو، اس کے ساتھ زندہ اس عورت کو بھی آگ میں جلا دو، وہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی، نوست سمجھا جاتا ہے۔ اور ان معاشروں میں بدترین معاشرہ عرب کا تھا جس میں عورت اتنی مظلوم تھی کہ عورت کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا، جس طرح بھیڑ بکری خرید لی بیچ دی، اسی طرح عورتیں خریدی جاتی تھیں بیچی جاتی تھیں۔ اور سب سے بڑھ کر ظلم یہ کہ بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے عرب، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ عرب نہ عورت کی وراثت کے قائل تھے نہ عورت کی ملکیت کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے عورت کسی شے کی مالک بھی نہیں ہو سکتی اور عورت کسی شے کی وارث بھی نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ یہ ایک معمولی سی جھلک ہے ادیان عالم میں عورت کا مقام کیا تھا۔ اب پھر اسلام آیا اور اسلام نے عورت کو عزت عطا کی کہ افضل ترین اور مقدس ترین کتب آسمانی میں سے جو کتاب وہ نبی آخر الزمان کی کتاب قرآن مجید، اس میں عورتوں کے نام کی صورت بھی رب نے نازل کی اور متعدد صورتوں میں عورتوں کے احکام بھی بیان فرمائے۔ لطف لے رہے ہیں آپ اس بات کو کہ جب ادیان عالم میں عورت کی مظلومیت یہ تھی، انہی حالات میں رسول اللہ ایک شریعت لے کر آئے، رسول اللہ ایک دین لے کر آئے جس قرآن کا یہ پیغام۔ اب اس باقی تناظر میں ذرا اس آیت کو سمجھیے کہ یہ کتنی بڑی انقلابی آیت تھی کہ رب نے اعلان کر دیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ رب نے اعلان کر دیا کہ جو بھی عمل صالح کرے گا، مرد کرے یا عورت کرے، ہو صاحب ایمان، ہم ہر اس شخص کو پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ مرد کرے عورت کرے، مرد کرے یا عورت کرے۔ یقین کیجئے جتنی عربوں میں عورت مظلوم تھی شاید باقی ادیان میں بھی اتنی مظلوم نہیں تھی۔ اس سے ظلم بڑھ کے تصور ہو سکتا ہے؟ کیا انسان سوچتا ہے کہ ایک انسان کا قاتل ہو اور قاتل بھی اس کا جو ایک ننھی سی جان ہو، اور وہ ننھی سی جان بھی ہو جو اس کی لخت جگر ہو، جو اس کی اپنی بیٹی ہو، اور وہ بھی اس کو زندہ دفن کر دینا؟ کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے۔ اور رب کریم نے قرآن مجید میں اس موضوع کو اجاگر کیا۔ فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ رب فرماتا جب قیامت کا دن آئے گا، زندہ درگور کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تمہارا گناہ کیا تھا؟ مفسرین نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچیوں کے قاتل سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے کیوں قتل کیا، نہیں، قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اذا الموءودۃ سئلت،
اس زندہ دفن کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا، اس کا مطلب ہوا کہ خالق کی نگاہ میں یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بچی کے قاتل کو منہ بھی نہیں لگائے گا اور قاتل سے بات بھی نہیں کرے گا، خود اس مقتول بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کیوں مار دیا، کیوں قتل کر دیا۔ البتہ بعض مفسرین نے اس آیت کے مفہوم میں توسیع ہے، ہر طرح کی قطع رحمی شامل ہے، جن سے صلہ رحمی واجب ہے ان سے قطع رحمی کرو گے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم سے تعلقات کیوں توڑے گئے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا نے فرمایا من قتل فی مودتنا، جو لوگ ہماری محبت کے جرم میں قتل کیے گئے ان سے بھی پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اور رسول اللہ کی رحلت سے لے کر آج تک، ابھی کل کراچی میں قتل ہو گئے، جرم کیا ہے؟ صرف محبت اہل بیت جرم ہے، شیعہ علی ہونا جرم ہے، سیدہ طاہرہ کا محب ہونا جرم ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ بھی ازل معودت سہیلت و یزم بن قتلت میں شامل۔ اور اسلام نے کیا عزت عطا کی، عورت کے جتنے روپ ہیں، جتنے روپ اسلام نے ہر حیثیت سے اور ہر روپ میں عورت کو عزت عطا کی۔ بیٹی بن کے آئی تو رسول اللہ فرماتے ہیں ماں باپ کے لیے رحمت بن کے آئی، بہن ہو تو بھائیوں کے لیے احترام اور تقدس کا رشتہ، زوجہ بن جائے تو شوہر کے آدھے ایمان کی محافظ، اور ماں بن جائے تو بچوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دے۔ السلام علیہ وسلم صلوات۔ کتنا ظالم سماج تھا، انسان سوچتا ہے، حیران ہوتا ہے یار انسان تھے وہ لوگ، اور واقعی انسان نہیں تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں متعدد خطبات ہیں جن میں قبل از اسلام عربوں کے حالات مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اجازت دو تو میں دو نورانی کلمات آقا امیر المومنین کے ایک صلوات پڑھو مولا کی ذات کے سارے۔ امیر المومنین کا خطبہ نہج البلاغہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے فرماتے انہم فیہا الا کالانعام الصائمۃ والصخور القاسیہ۔ رسول اللہ جس معاشرے میں آئے اس معاشرے میں انسان نہیں رہتے تھے، انسانی شکل میں جانور رہتے تھے، درندے رہتے تھے۔ پھر مولا علی فرماتے نہیں، جانوروں سے بھی بدتر، جانور کو تو اس لیے جانور کہتے ہیں کہ اس میں جان ہوتی ہے، وہ تو پتھروں کی مانند جمود کا شکار معاشرہ تھا جس معاشرے میں رسول اللہ تشریف لائے۔ یہ ایسے ظالم لوگ تھے، جب بچے کی ولادت کا مرحلہ آتا تھا نا، بچے کی ولادت کا مرحلہ، تو پہلے گڑھا کھودتے تھے، اس کے پاس بچے کی ولادت کا مرحلہ طے ہوتا تھا، اگر پیدا ہونے والا بیٹا ہوتا تو اس کو زندہ رکھا جاتا، اور بیٹی ہوتی تو وہیں گڑھے میں دفن کر کے مٹی ڈال دیتے۔ اور زمانہ جاہلیت کے جو عربوں کے اشعار تھے وہ شاعر کہتے تھے کہ قبر ہمارا داماد ہے، قبر کو اپنا داماد کہتے تھے، ہماری بیٹیوں کو یہ قبر سنبھالتی۔ اور ستم بلائے ستم یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مسلسل بیٹیوں کو جنم دیتی تھی تو بیٹی کے ساتھ پھر بیٹی کی ماں کو بھی دفن کر دیتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ اس کی ماں کو بھی دفن کر دیتے تھے۔
بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے. ایک باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ میری بیٹی میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے. اور ایسا ظالم معاشرہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. بیٹا بیٹھ جاؤ. پر محمد و آل محمد صلوات. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب کسی کو خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اس کا چہرہ سجا ہو جاتا بیٹی کی خبر سنا. اچھا پھر دو رد عمل قرآن نے بتایا. جس کی بیٹی پیدا ہوئی وہ کیا کرتا تھا؟ یتوارا من القوم، وہ چھپ جاتا تھا، خود کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا. یا تو خانہ نشین ہو جاتا تھا، یا بستی چھوڑ دیتا تھا، یا شہر سے نکل جاتا تھا کہ سامنا نہ کرنا پڑے لوگوں کا. میں کیسے سامنا کروں؟ لوگ کیا کہیں گے تیرے یہاں بیٹی پیدا ہو. ام یدسوہ فی التراب، یا پھر زندہ اس کو دفن کر دیتے تھے. اسلام آیا، لوگ مسلمان ہونے لگ گئے. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑے گناہ کیے، بڑا گناہ کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے. توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. یا رسول اللہ میں بوجھ اٹھائے پھرتا ہوں. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں سفر پر گیا، میری بیوی امید سے تھی، حاملہ تھی. میرا سفر اتنا طولانی تھا کہ میں 4 سال کے بعد لوٹا. 4 سال کے بعد جب میں گھر آیا تو میں گھر میں بچی کو دیکھا. میں نے بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہا ہمسایوں کی بچی، پڑوسیوں کی بچی. رات ہو گئی، وہ بچی گھر رہ گئی. مجھے شک ہوا. میں نے کہا بیوی سے سچ بتاؤ یہ بچی کون ہے؟ کہتی سچ پوچھتا ہے تو یہ تیری بیٹی ہے، تیرے بعد پیدا ہوئی تھی. میں امید سے تھی نا تو یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی. کہتا یا رسول اللہ میرے لیے رات گزارنا مشکل ہو گیا. بڑی مشکل سے اضطراب میں اور بے چینی میں میری رات گزری. صبح کا انتظار کرتے کرتے صبح ہوئی. میں نے ماں کے پہلو سے اس سوئی ہوئی کو، بچی کو اٹھایا، شہر سے باہر لے کے چلا. ایک نخلستان میں جا کے میں نے میرے ساتھ باتیں کرتی گئی میری بچی. وہ میں نے پھر جا کے وہاں ایک گڑھا کھودنا شروع کیا. خود وہ روایت کر رہا ہے کہ وہ میری بچی میرے ساتھ مدد بھی کر رہی تھی گڑھے سے مٹی نکالنے میں. کہتے یا رسول اللہ میں جب گڑھا کھود چکا تو میں نے یوں بازوؤں کے نیچے سے اٹھا کے یوں دے مارا اس کو گڑھے میں. رونے لگ گئی اس وقت کہ بابا یہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں. ایک ہاتھ سے میں نے اس کے سر پہ دبایا، کندھوں سے دبایا، اور دوسرے ہاتھ سے میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا. یہ لفظ نہ روایت کہ تمہیں مجرم کہتے وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگ گئی تو مٹی کو چھوڑی اور میری داڑھی میں آ گئی مٹی. تو ہاتھ بڑھا کے میری داڑھی کی مٹی بھی صاف کر رہی تھی اور کہتی تھی کہ آپ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے ذرا نہ ترس آیا اور وہ سسکیاں لیتی رہی اور میں نے اس کو خاک میں دفن کر دیا. یہ جب بات کی نا رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. رسول اللہ رو رہے تھے. من لا یرحم لا یرحم، فرمایا جو رحم نہیں نہ کرتا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر رحم کیا جائے. اگر رب نے اس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم نہ ہوتی تو بہت جلد تجھ کو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیا کیا جائے اس کی رحمت اس کے غضب سے مقدم ہے. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ جملہ سنیے. کہتا یا رسول اللہ یہ میری ایک نہیں، میں نے 12 بیٹیاں دفن کی. میں نے 12 بیٹیاں دفن کی، کیا کروں؟ سرکار رو بھی رہے تھے. فرمایا
تو 12 غلام آزاد کر، شاید تیری بخشش ہو جائے۔ 12 غلام آزاد کر، شاید تیری بخشش ہو جائے۔ اچھا، اب جو اہم حصہ ہے میری تقریر کا وہ اب میں شروع کرنے لگا ہوں۔ یہ تو تھے قبل از اسلام عربوں کے حالات۔ بیٹی کا وجود ان کے لیے نہ وہ پسندیدہ نہیں تھا، نفرت کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، مار دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ناراض نہ ہونا، آج کا مسلم معاشرہ بھی بیٹی کے حق میں ظلم کرنے سے ان جاہل عربوں سے پیچھے نہیں۔ حسن بھائی تشریف فرمائے ہیں، ترمذی صاحب، مجھ سے بزرگ بھی بیٹھے ہو، مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو، 56 سال کا میں ہو گیا ہوں۔ ایمان سے بتائیے، آپ کی زندگی میں کوئی مثال ایسی ملتی ہے کہ بیٹی کی ولادت پر مٹھائیاں بانٹی گئی ہوں اور لڈو بانٹے گئے ہوں؟ نمازی لوگ بیٹھے ہو، مجلسیں سنتے سنتے اور دعائیں کرتے کراتے ہماری زندگی گزر گئی۔ میرا کم از کم، میں اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں، ہاں جی، دعا کی التماس لوگ کرتے ہیں، مجلس سے پہلے، مجلس کے بعد، نماز میں دعائیں ہوتی ہیں، حدیث قصہ کی محفلیں ہوتی ہیں اور دعاؤں کے پروگرام ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے ہزاروں بار اولاد نرینہ کے لیے دعا کروائی جاتی ہے، بیٹے کے لیے دعا کروائی جاتی ہے، فلاں کا بیٹا نہیں ہے، فلاں کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے۔ میری زندگی میں ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں آیا، ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کسی نے کہا ہو کہ بیٹی کے لیے دعا کرو۔ آپ کے ہے علم میں ایسی کوئی بات؟ آپ کے ہے مشاہدے میں کہ کسی نے بیٹی کے لیے دعا کروائی ہو؟ شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں باب قائم کیا ہے ہماری احادیث میں کہ جس کے پاس بیٹی نہ ہو مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ بیٹی کے لیے دعا کرے۔ استحباب ہے، بیٹی کے لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کیا خوبصورت جملہ فرمایا، من برکت المرأۃ تبقیرھا بالانثی۔ امام فرماتے ہیں ایک خاتون کی خوش نصیبی یہ ہے، سعادت مندی، کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ وہ خاندان، وہ میاں بیوی خوش نصیب ہیں امام صادق علیہ السلام کی نگاہ میں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ بیٹی مستحب ہے بیٹی کے لیے دعا کرنا۔ 90 سال کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے عطا کیے۔ چھٹے امام سے یہ حدیث ہے، 90 سال کے بعد بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ نے دے دیے، اسحاق علیہ السلام بھی اللہ نے دے دیے۔ پھر رب سے دعا کرتے تھے حضرت ابراہیم، اے اللہ مجھے ایک بیٹی بھی عطا کر۔ بیٹی کی دعا کرتے تھے، اور اگلے لفظ ہیں، اے اللہ ایک بیٹی عطا کر جو میرے بعد میری میت پر روئے، میری میت پر بہن کرے۔ بیٹی کی دعا کرنا مستحب ہے، مستحب ہے۔ یقین کیجیے میرے مطالعے میں، میرے مشاہدے میں بات آپ کے بھی ہوگا، ہمارے معاشرے میں کتنی عورتوں کو صرف اس لیے طلاق ہو گئی ہے کہ انہوں نے بیٹے کو جنم نہیں دیا، بیٹیوں کو جنم دیا۔ بولو، وہ بیٹیوں کو جنم دینے والی ماں کو دفن کر دیتے تھے، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو جنم دینے والی ماں کو طلاق دیتے۔ بیٹا کیوں نہیں جنم دیا، طلاق دے دو۔ ممبر پہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سچی بات کر رہا ہوں، میرے گاؤں کا واقعہ ہے۔ صبح صبح نکلا گھر سے سفر کے لیے تو پڑوس میں عورتیں بیٹھی گھر کے باہر رو رہی تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا یقیناً کوئی مر گیا ہے، ہاں جی، کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا کہ خواتین جس طرح میت پہ روتی ہیں اس طرح بیٹھی رو رہی تھیں۔ تو میں نے قریب جا کے پوچھا، خیریت وہ کون اللہ کو پیارا ہو گیا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا نہیں اللہ کو پیارا کوئی نہیں ہوا، وہ فلاں کی تیسری بیٹی پیدا ہو۔
بیٹی کی ولادت پر میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے خاندان والوں کو. بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی کی ولادت پہ خوشیاں نہیں منائی جاتی، بیٹی کی ولادت پہ جشن نہیں منائے جاتے، بیٹی کی ولادت پہ لڈو نہیں بانٹے جاتے، بیٹی کے لیے دعا نہیں کروائی جاتی، بیٹی کی کوئی تمنا نہیں کرتا. ہمیشہ بیٹوں کے لیے دعا، بیٹوں کے لیے جشن، بیٹوں کے لیے لڈو، بیٹوں کے لیے خوشیاں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بتائیے، بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں کون دیتا ہے؟ ہاں، اللہ دیتا ہے. یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا. اور دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے. آگا بیٹھے ہیں، قرآن پاک کھول کے اب ذرا پڑھ لینا. خدا بند عالم فرما رہا ہے وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. رب نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا، بیٹے کا ذکر بعد میں. وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عقیم بنا دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی عطا نہیں کرتا. اور یہ تعبیر کیا خوبصورت تعبیر ہے. یہابو یہابو، یہ یہابو کی تعبیر مفسرین فرماتے ہیں رب بتانا چاہتا ہے یاد رکھو بیٹا ہو تو وہ بھی ہبہ اور تحفہ الہی ہے، بیٹی ہو تو وہ بھی ہبہ اور تحفہ الہی ہے، وہ بھی تحفہ الہی. اور اگلا جو ظلم جس میں ہم عرب کے جاہلیت کے زمانے کے ظالموں سے بڑھ گئے، وہ تو بیٹی کو دفن کرتے تھے جب اس کی ولادت ہو جاتی تھی، دنیا میں آ جاتی تھی. اور ہمارے معاشرے میں کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اسقاط حمل، بچہ ضائع کر دینا. ڈاکٹر نے، نرس نے بتا دیا، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل گیا کہ پھر بیٹی پیدا ہونے والی ہے، حمل گرا دو. اسقاط حمل کر دیا، بچہ ضائع کر دیا. حرام ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے. سامعین گرامی سن لو، آگا بیٹھے ہیں آپ آیت اللہ سیستانی کی توضیح مسائل اٹھا کے دیکھ لیں، اور مسئلہ شریف بھی سن لو. جوان جو کہ ماشاءاللہ مجلس میں کافی بیٹھے ہیں، دیکھیے شریعت اس بات کی تمہیں اجازت دیتی ہے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے حمل نہ ٹھہرے، انعقاد نطفہ نہ ہو، بشرط کہ بچہ جننے کی صلاحیت بھی ختم نہ ہو. ٹھیک ہوگی بات؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ لیکن حمل ٹھہرنے کے بعد حمل کا گرانا حرام ہے، گناہ ہے، چاہے ایک دن کا حمل کیوں نہ ہو. آپ توضیح مسائل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. دیت واجب ہے، نطفے کی شکل میں حمل گراؤ گے تب بھی دیت واجب ہے. خون بن گیا دیت اور بڑھ جائے گی، ہڈیاں پیدا ہوگی دیت اور بڑھ جائے گی، اوپر گوشت چڑھ گیا دیت اور بڑھ جائے گی. 4 مہینے کی تخلیق مکمل ہو گئی ماں کے شکم میں، اور روح داخل ہو گئی اس بچے میں. اس وقت اگر حمل کا اسقاط کرو گے، حمل ضائع کرو گے، قتل انسان. وہ باپ، وہ ماں، وہ ڈاکٹر، وہ نرس، وہ دائی، جتنے افراد بھی اس اسقاط کے عمل میں شریک ہوں گے اور راضی ہوں گے، رب کی نگاہ میں سب کے سب اس ننھی جان کے قاتل شمار ہوں گے. آپ پڑھ لیں توضیح المسائل کو. 18.5 کلو چاندی دیت بنتی ہے، 18.5 کلو چاندی دیت ہے اسقاط کی. بولو یہ جرم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہم عربوں سے زیادہ ظالم بنے یا نہ؟ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص ہے، امام کا صحابی تھا، پریشان تھا. آقا نے فرمایا کیا بات ہے، تمہارا منہ لٹکا ہوا ہے، پریشان ہو؟ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی. اچھا، امام نے فرمایا، اچھا 2 حدیثیں دونوں ذرا سنیے گا بڑے غور سے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اگر تیرا رب تجھے سے یہ فرمائے کہ اے میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرے لیے ایک چیز کو پسند کروں یا تو خود اپنے لیے پسند کرے گا؟ میں یہی سوال آپ سارے مجمع سے کر رہا ہوں.
اگر اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے، مجھ سے فرمائے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے لیے کسی چیز کو پسند کروں یا تم خود اپنے لیے پسند کرو گے، تمہارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب یہی ہوگا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو جو پسند کرے گا ہم اس پر راضی ہیں۔ تو عرض کی آقا میں بھی جو میرے لیے رب میرا پسند کرے گا میں اس پر راضی ہوں گا۔ تو امام نے فرمایا پھر منہ کیوں لٹکا ہوا، تیرے رب نے تیرے لیے بیٹی کو پسند کیا ہے، تیرے لیے بیٹی کو پسند کیا۔ بیٹیاں بھی خدا دیتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سکونی امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے، شاگرد ہے، چند دن تک امام کے محضر میں نہیں آیا، چند دنوں کے بعد آیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سکونی کہاں تھے اتنے دن غیر حاضر رہے ہو؟ آقا وہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی تو میں اس سلسلے میں گھر میں مصروف رہا جس کی وجہ سے آ نہیں سکا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو سکونی پھر پریشان کیوں ہو، پیدا اللہ نے کیا، رزق اس کا اللہ کے ذمہ، اس کا رزق تیرے رزق میں کمی کا سبب نہیں بنے گا، اس کا بوجھ اللہ کی زمین اٹھائے گی، اور اس کی زندگی تیری زندگی سے دن کم نہیں کرے گی، تو پریشان کس لیے ہوگا؟ سامعین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے لا تکرہ البنات، بیٹیوں کے وجود کو ناپسند نہ کیا کرو، بیٹیوں سے کراہت نہ کیا کرو، انہن المونسات ملتفات، یہ بیٹیاں پیار کرنے والی ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں خدمت کرنے والی ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن میں، اس میں ایک بات یہ تھی کہ ایک بستی میں داخل ہوئے تھے، ایک لڑکے کو قتل کر دیا حضرت خضر نے، ٹھیک ہے، وہ ماں باپ کی صلاح و فلاح کے لیے تھا، اس لڑکے کے ماں باپ کی بہتری کے لیے وہ قتل تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہوا، حضرت خضر سے کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے کہ ایک لڑکے کو قتل کر دیا؟ رب کریم کی طرف سے اس کا جواب کیا بتایا گیا؟ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اللہ فرماتا ہم چاہتے تھے اس بیٹے کی بجائے ایک ایسی اولاد عطا کریں جو صلہ رحمی کا خیال رکھنے والی، جو زیادہ پاک و پاکیزہ ہو۔ اور معصوم نے فرمایا پھر اس بیٹے کے بدلے میں اللہ نے اس ماں باپ کو ایک ایسی پاکیزہ اور بابرکت بیٹی عطا کی کہ 70 نبی جس کی نسل سے پیدا ہوئے، 70 نبی جس کی نسل سے پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں 2 انگلیاں فضا میں بلند کی، آقا نے فرمایا اللہ جس کو بیٹیاں عطا کرے اور خوش ہو کر اللہ کی رضا کے لیے بیٹیوں کو پالے، اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا کرے، خوش ہو کے بیٹیوں کو پالے، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے اکٹھے ہوگا جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 بیٹیوں کو پالنے والے کے لیے بھی جنت، کسی کی 1 بیٹی، اور رسول اللہ نے فرمایا 1 بیٹی کو پالنے والے کے لیے بھی جنت۔ نبی کریم نے فرمایا البنون نعیم والبنات حسنات، بیٹے ہوتے ہیں نعمت، بیٹیاں ہوتی ہیں نیکیاں، بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں حسنات ہیں، نعمت پر سوال ہونا ہے قیامت کے دن، حسنات پر جزا ملنی ہے، حسنات پر جزا ملنی ہے، جزا ملنی۔ او بھائی یہ رب کریم کی عطا ہے، خدا کی قسم رسول اللہ کی حدیث ہے، ماں باپ باہر سے گھر آئیں، مٹھائی لائے، میوہ لائے، اولاد کے لیے کچھ چیز لائے، تو سرکار فرماتے ہیں بیٹیوں کو بیٹوں پر مقدم کرو،
پہلے چیز کس کو دو؟ بیٹیوں کو دو. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا پھر اگر چند بیٹیاں ہوں تو اس بیٹی کو مقدم کرو جس کا نام تم نے فاطمہ رکھا. من فرح ابنتہ من فرح، رسول اللہ نے فرمایا جو اپنی بیٹی کو خوش کرتا ہے کسی بھی ذریعے سے، اس کی بیٹی خوش ہو گئی، فرمایا جتنا ثواب اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ہے وہی ثواب ایک بیٹی کو خوش کرنے کا. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ گھر، سنیے حدیث کیا خوبصورت، رسول اللہ نے فرمایا وہ گھر ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ روز 12 رحمتیں اور برکتیں اس گھر میں نازل کرتا ہے، اور اللہ رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور رحمت کے فرشتے آ کے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں جس گھر میں بیٹیاں رہتی ہیں. بیٹیوں کے باب سے تو اسلام نے بڑی بڑی تکالیف جو شرعی وظیفہ ہٹا دیا، بوجھ ہٹا دیا. سرکار کی حدیث ہے جس کے پاس بیٹیاں ہوں اس سے جہاد بھی ساقط ہے، جس کے پاس بیٹیاں ہوں اسلامی حکومت میں اس سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے. تم تو کر رہے ہو، اور ہمارے معاشرے میں بھی وہی ظلم چل رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بھی بیٹی کو حق وراثت سے محروم کیا جاتا ہے. بولو، جائیداد ساری بیٹوں کے نام، بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں، جذباتی بناتے ہیں نا. تو کہتے ہیں وہ جی بہنوں نے بھائی کے حق میں بیان دے دیے، بہن نے کہا کہ ہم بھائی سے حصہ نہیں لیتے. یہی ہوتا ہے نا، ہم چپ کر گئے. ہاں سچیاں کرو تو مرجاں تے لگ دیاں نا. وہ آغا فیروز حیدر عابدی تھے نا جی لکھنؤ کے، فوت ہو گیا، اللہ ان کی روح کو شاد دے. ایک صلوات پڑھو اور ثواب ان کی روح کو پہنچے. تو ان کی میں نے تقریر سنی تو فرما رہے تھے کہ وہ آپ کو یاد ہے، بزرگوں کو بچوں کو تو شاید نہیں پتا، پہلے وہ مٹی تیل والے چولہے ہوتے تھے نا، ہاں جی سٹوو ہوتا تھا تو اس میں گیس بن جاتی تھی نا، مٹی تیل والے چولہے تو پھٹ بھی جاتے تھے چولہے بس اوقات. تو فرماتے تھے کہ یہ خبریں تو بڑی سننے کو ملتی ہیں کہ چولہا پھٹنے سے بہو ہلاک، چولہا پھٹنے سے بہو ہلاک. وہ کہتے تھے کہ چولہا پھٹنے سے ہمیشہ بہو کیوں ہلاک ہوتی ہے، چولہا پھٹنے سے ساس کیوں نہیں ہلاک ہوتی؟ ہاں چولہا پھٹنے سے کوئی ساس کیوں نہیں ہلاک ہوتی، ہمیشہ بہو ہلاک ہوتی ہے. یہ بیان تو بڑا آتا ہے جی، وہ بہنوں نے بھائی کے حق میں بیان دے دیا، بہنوں نے بھائی کے حق میں بیان دے دیا. کوئی بھائی کیوں نہیں غیرت کرتا آج تک؟ کوئی بھائی بھی تو پیدا ہوتا جو بہن کے حق میں بیان دے دیتا. ہاں کوئی بھائی بھی تو ایسا ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں بار بار یہ تاکید فرماتے تھے، اوصیکم بالضعیفین، میں تمہیں 2 کمزور طبقوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں، ان پر کبھی ظلم نہ کرنا. ایک عورتیں، دوسرے بچے. عورتوں اور بچوں پر ظلم نہ کرنا. ہاں جی باپ ساری جاگیر اور ساری دکانیں اور ساری ہاں جی وہ بیٹوں کے نام اور بیٹیوں کو محروم کیا جا رہا. اس شیعہ کو سیدہ طاہرہ کے حق سے محرومی پر رونے کا حق ہے جو خود بہنوں اور بیٹیوں کا حق غصب کر کے بیٹھا ہے. اور بھائی کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا جملہ بدبخت ہے وہ انسان اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے، اور اس سے زیادہ بدبخت وہ ہے کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ایسے نا قرآن نے یہ کہا ہے کہ مال اور بیٹے
یہ زندگانی دنیا کی زینت ہے، لیکن آگے آپ کیا فرماتا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن اللہ فرماتا ہے جو باقیات صالحات، باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے تمہارے لیے بہترین ہیں۔ یہ باقیات صالحات کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وہ بیٹیاں ہیں جو باقیات صالحات ہیں، وہ بیٹیاں جو باقیات الصالحات ہیں۔ نبی کریم نے تو فرمایا تھا جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے، بیٹیاں نہ ہوں تو دو بہنوں کی پرورش کرے، بہنیں نہ ہوں تو دو پھوپھیوں کی پرورش کرے، پھوپھیاں نہ ہوں تو دو خالہ کی پرورش کرے۔ تو یہ دو بہنیں، دو بیٹیاں، دو خالہ، دو پھوپھیاں قیامت کے دن جہنم اور اس کے درمیان دیوار بن گئی، جنتی ہے وہ شخص۔ آج ظلم ہے معاشرے میں، توجہ ہوگی حضرات؟ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ خدا را خدا را خدا را۔ اب ذرا سوچئے، جو یہ معاشرہ تھا ظالم سماج اور ظالم معاشرہ، اس معاشرے میں رسول اللہ نے کردار کیا پیش کیا؟ ہزاروں بار آپ نے روایت کو سنا، امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا، امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا، ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، بی بی کہتی ہیں کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ، جب بھی سیدہ طاہرہ اپنے بابا کے پاس آتی تھی رسول اللہ آگے بڑھ کے کھڑے ہو کے فاطمہ کا استقبال کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، رحب بہا، خوش آمدید کہتے، مرحبا کہتے، اخذ بیدیہا فقبل یدیہا، پھر بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے اور آگا بیٹھے۔ قبلہ باب تفیل ہے، باب تفیل تکسیر کے لیے آتا ہے، قبلہ کا معنی بنتا ہے بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیتے رہتے، کبھی یوں چومتے، کبھی یوں چومتے، کبھی یوں چومتے، کبھی یوں چومتے۔ جس معاشرے میں بچیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، اس معاشرے میں بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے رسول اللہ نے بتایا اور دکھایا کہ بیٹی کس شان کی مالک ہوتی ہے اور بیٹی کس عظمت کی مالک ہوا کرتی ہے۔ ہاتھ چومتے تھے، رات سونے سے پہلے ہر روز سیدہ طاہرہ کے گھر آتے، پیشانی چومتے، سر پہ بوسہ دیتے اور فرماتے فاطمہ بیٹی وقت آرام ہے، تم بھی آرام کرو، میں بھی آرام کرنے جاتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ نے ایک بار پوچھا تھا یا رسول اللہ اتنا پیار کرتے ہیں فاطمہ زہرا سے، ہاتھ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، سر چومتے ہیں، اس کثرت تقبیل کا سبب کیا ہے؟ اس کثرت پیار کا سبب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عائشہ سن، کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ فقبلت فاطمہ فشممت فاطمہ، عائشہ میں محمد کو جب جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے میں چل کے فاطمہ زہرا کے پاس آتا ہوں، میں فاطمہ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتا ہوں، پیشانی چومتا ہوں، مجھے وجود زہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو نہ روئیں تو کیا کریں؟ ہاں کوئی دیر تو نہیں نہ لگی، نہ روئیں تو کیا کریں؟ جن ہاتھوں پر رسول بوسہ دیتے تھے نہ روئیں تو کیا کریں؟ مار نہ جائے قوم شیعہ۔ جن ہاتھوں پہ رسول اللہ بوسہ دیتے تھے لوگوں نے انہیں ہاتھوں پہ تعزیہ لیا۔ اللہ اکبر۔ جن زہرا کی تعظیم کے لیے اٹھتے تھے
سادات بیٹھے ہیں بہت سارے، مجھے معاف کرنا مومنین سادات، روایت کا میں ذمہ دار ہوں، نہ روئیں تو کیا کریں، مر جائے قوم شیعہ، خدا کی قسم اس درد کا جبران نہیں ہو سکتا۔ جس زہرا کی اتنی تعظیم رسول اللہ نے بتائی، اسی زہرا کو لوگوں نے تعظیاں نہیں ماری۔ تماچا مارا سیدہ طہرا کے رخسار پر تماچا، اور تماچا شدت سے لگا، کان سے گوشوارہ گر گیا تھا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا تھا۔ بابا کے قبر کی طرف رخ کر کے کہتی تھی، یا بتا ہاکذا یفعل بحبیبت، بابا دیکھ میرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا سو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نے پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، سیدہ طہرہ کو تازیانہ بھی لگے، بی بی کو تماچا بھی لگا، عزادر و امیر المومنین کے گلے میں رسی بھی باندھی گئی۔ میں وراثت کی بات کر رہا تھا نا، وراثت، ماں باپ کی وراثت اولاد میں تقسیم ہوتی ہے۔ جانتے ہو مولا علی اور بی بی پاک کی اولاد میں ماں باپ کی کیا وراثت تقسیم ہوئی؟ مولا علی کے گلے میں رسیاں، اولاد علی کے گلے میں رسیاں، زینب کلثوم کے ہاتھ میں رسیاں، سید سجاد کے گلے میں توق خاردار، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، عزادر سیدہ طہرہ کے بازو پہ تازیانہ، عزادر اولاد فاطمہ زہرا کو تازیات۔ میں نے بات زیادہ نہیں پڑھنا، دو جملے کہنے ہیں، ہم کتنا رو لیں گے، ساری بات تو معرفت کی ہے، توجہ کیجئے گا۔ مولا علی علیہ السلام کو معرفت تھی سیدہ طہرہ کی۔ جنگ صفین میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مولا امیر المومنین کے خیمے میں گیا اور میں مہندی خرید کے گیا، اور میں نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ اپنے ریش مبارک کو خضاب کیا کریں، آپ کی داڑھی ساری سفید ہو گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا، ابن عباس تو نہیں جانتا میں فاطمہ زہرا کا عزادار ہوں۔ جس رات بنت پیغمبر کو دفن کیا نا، آپ جانتے ہو دفن کا مرحلہ آپ نے دیکھا، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، کچھ ہوتے ہیں میت دینے والے، کچھ افراد قبر میں اتر کے میت وصول کرتے ہیں۔ بی بی پاک کا جنازہ مولا امیر المومنین کے ہاتھوں پر ہے، نصف شب کا وقت ہے، قبر کے کنارے بیٹھے ہیں، کون میت وصول کرے؟ ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ رسول اللہ کے برآمد ہوئے، اور ہاتھ برآمد ہوئے، اور ایک آواز ہے، یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ امیر المومنین کی چیخیں نکل گئی، رو کے عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے وہ امانت سلامت نہیں ہے، یا رسول اللہ امانت کا پہلو زخمی، یا رسول اللہ خود زہرا سے سوال کرنا، آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار اس ذکر کو قبول فرما، میرا اللہ اس ذکر کا ثواب جن مرحومین کے لیے التماس دعا کی گئی، فاتح خوانی کروائی گئی، ان مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، جتنے عزادار تشریف فرمائے میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عاقبت میں خیر فرما، امام صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔